پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم اور آپ اور ہر مسلمان یہ مشاہدہ کر رہا ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ ان ایام میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ان کے نظریات میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ بہت سی ایسی چیز ہے جس کو ہم قبیح سمجھتے ہیں، اسے اپنے گھر میں داخل نہیں کرتے۔ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال گزر جاتا ہے، لیکن پھر ہم مجبور ہو کر کے اسے اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے تجارت کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، لوگوں سے ملنے جلنے کے سلسلے میں کہ ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال گزرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہم کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس فتنوں کے دور میں ہمارے اندر استقامت اور ثابت قدمی نہیں پائی جا رہی ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کو عموماً لوگ معراج کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ چیز محل نظر ہے، لیکن عموماً رجب کے مہینے کو لوگ معراج کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس مہینے کی آمد پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے معراج کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو استقامت کا ایک درس لینا چاہیے، استقامت کا ایک سبب لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں مجھے امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی مسند احمد، امام ابن حبان کی الصحیح کے اندر مذکور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کے سلسلے میں ایک واقعہ یاد آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس رات میری معراج ہوئی تو میں جا رہا تھا، میں گزرتا ہوں تو مجھے ایک بڑی بہترین سی خوشبو آتی ہے مجھے، اور سونگھتا ہوں کہ بہترین سی خوشبو ہے، اور ایسی خوشبو ہے کہ ایسی خوشبو آج تک ہم نے سنا نہیں تھا۔ ہم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ فرعون کی جو بیٹی تھی، اس کی بیٹی کو جو عورت کنگھی کیا کرتی تھی، اس کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اس کا واقعہ کیا ہے، وہ کیا ماجرا تھا، وہ قصہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بیان فرمایا کہ جب وہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹی اور نیچے گر پڑی، اس نے کہا بسم اللہ۔ یہیں سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم سے کوئی چیز گر جائے، ہمارے ہمیں کہیں ٹھوکر لگ جائے یا کوئی ایسی چیز پیش آ جائے تو ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے۔ تو علی کل حال اس نے کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ کون؟ یعنی میرا رب۔ لیکن اس عورت نے کہا اللہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ یعنی جب اس نے کہا کیا میرا باپ؟ اللہ کے نام سے جو اللہ لیا تو اللہ سے مراد تیری کیا ہے؟ کیا میرا باپ ہے؟ تو اس مبارک اور پیاری عورت نے کہا کہ نہیں، اللہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ وہ کہنے لگی کہ گویا تو میرے باپ کے علاوہ کسی کو اپنا رب مانتی ہے۔ چنانچہ یہ خبر اس نے فرعون تک پہنچائی۔ فرعون نے اسے بلایا اور کہا کہ تو کس رب کو مانتی ہے؟ تجھے روزی کون دیتا ہے؟ تجھے کھانا کون دیتا ہے؟ تیری پرورش کون کر رہا ہے؟ اس عورت نے کہا میرا اور تیرا اور سارے جہان کا رب اور پروردگار اللہ ہے۔ فرعون نے کوشش کیا کہ اس عورت کو اس کے دین سے پھیر دے، لیکن نہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ یہاں تک کہ اسے دھمکی دیا کہ اگر تو اپنے دین سے پھرتی نہیں ہے اور مجھے اپنا سب سے بڑا رب مانتی نہیں ہے تو تجھے آگ کے اندر میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، یہ ثابت قدمی دیکھیے، ہم
چند پیسوں کے لیے، ہم چند اپنے خواہش کو پوری کرنے کے لیے کسی چیز پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے، لیکن اس عورت کی ثابت قدمی دیکھیے، ہمیں اس سے سبق اور درس لینا چاہیے کہ اس عورت نے کہا اگر آپ ہمیں آگ میں جلانا چاہتے ہی ہیں تو اس کے لیے میں تیار ہوں، البتہ میری ایک بات ہے جسے آپ کو ماننی پڑے گی۔ فرعون نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ میری اور میرے بچوں کی لاش کو ایک کپڑے میں کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ چنانچہ فرعون نے کہا تیری یہ بات مان لی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ فرعون نے ایک بڑا سا ڈیگ منگایا، اس کے نیچے آگ جلائی، اس کے ایک بچے کو ڈالا، وہ دیکھتی رہی لیکن اپنے دین سے فری نہیں، دوسرے بچے کو ڈالا، وہ دیکھتی رہی لیکن اپنے دین سے فری رہی، تیسرا بچہ جو اس کی گود میں تھا جب اسے لے کر کے ڈالنا چاہا تو اس بچے کی محبت اس کو آئی اور زور سے پکڑ لیا اور ہچکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو آواز دی کہ اے ماں تو حق کے اوپر ہے، کود جا آگ کے اندر۔ چنانچہ اس نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور اسی دیگ میں جا کر کے بیٹھ گئی اور جل کر کے راکھ ہو گئی۔ تو فرعون نے اسے جہاں دفن کیا تھا یہی اس کی خوشبو تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سالہ سال بلکہ ہزارہ سال گزرنے کے بعد بھی شب معراج میں آپ کو وہ خوشبو محسوس ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس رجب کے مہینے معراج سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے کہ دین کے اوپر ثابت قدمی اور استقامت یہ بڑی اہم نیکی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے اونچے مقام کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو استقامت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔